السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 178 سے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے اوپر مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے۔ الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے، والانثی بالانثی، اور عورت عورت کے بدلے۔
فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو پس جس پر سے درگزر کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا کوئی چیز اس کے بھائی کی طرف سے، فاتباع بالمعروف، تو اسے چاہیے کہ وہ پیروی کرے معروف طریقے کے ساتھ، مطابق دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا احسان کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی جانب سے، ورحمہ، اور رحمت، فمن اعتدی بعد ذالک، تو پس جو اس کے بعد زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن پہنچے، ان ترک خیرن، کہ اگر وہ کوئی مال چھوڑے، الوصیۃ للوالدین، تو وہ وصیت کرے والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق، حقا علی المتقین، اور یہ لازم ہے متقین پر، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو پھر جو شخص اس کو بدل ڈالے، یعنی وصیت کو بدل ڈالے بعد اس کے کہ اس نے اس کو سن لیا ہے، فإنما اثمہ، تو یقیناً اس کا گناہ ہے، علی الذین یبدلون، ان پر جو اس کو بدل دیں، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے، فمن خاف من موص، تو پس جو کوئی کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے خائف ہو، ڈرتا ہو، جنفن، کسی جانبداری کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو پس وہ ان کے درمیان صلح کروا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا، تو پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو گنتی کے دوسرے ایام، یعنی اس کے روزے رکھنے ہیں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں تو اس پر فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی خود سے خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہے، فہو خیر اللہ، تو پس وہ اس کے لیے زیادہ بہتر، وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت والی، والفرقان، اور فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، فمن شہد منکم الشہر، تو پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے، فلیصم، اسے چاہیے تو اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اس کی عدت یعنی گنتی کر کے دوسرے ایام، دیگر ایام میں وہ رکھے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، ولیتکملوا العدۃ، اور یہ کہ تم گنتی پوری کرو، ولیتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور کہ تم شکر گزار ہو جاؤ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو یقیناً میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کے چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت کا رستہ پائیں، نیکی کا رستہ پائیں۔ گزشتہ آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ نیکی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کر لو، بلکہ نیکی تو اس سے بڑھ کر اللہ پر ایمان لانے، آخرت پر ایمان لانے، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لانے کا نام،
مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو اور جن جن کے حق ہیں ان کو مال دینا، ان پر خرچ کرنا، مسافر ہوں، سوالی ہوں، مسکین ہوں، اور گردنیں آزاد کرانا، ان سب پہ خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرنا، اور تنگی تکلیف میں صبر کرنا، یہ سارے کے سارے کام نیکی کے ہیں، اور یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کر لیں تو وہ سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی بھی ہیں۔ اب معاشرتی زندگی میں ایک بڑا اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ جہاں انسان بستے ہیں وہاں کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات جھگڑوں کے نتیجے میں قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے۔ اگر قتل و غارت گری ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے، تو اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ قرآن مجید میں بعض جو جرم ہیں ان کی سزائیں براہ راست بیان کر دی گئی ہیں، اور بہت سے جرائم ایسے ہیں جن کی سزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی۔ تو جو سزائیں کتاب و سنت میں بیان ہو گئی ہیں مختلف گناہوں کی، ان کو حد کہا جاتا ہے یا حدود کہا جاتا ہے۔ جیسے قتل کی سزا، قصاص میں اس بندے کا قتل کیا جانا ہے، یہ حد ہے۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ حد ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو مسلمان معاشروں کے اندر دہشت گردی پھیلائیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، تو جیسا انہوں نے جرم کیا ہوگا ویسا ہی ان کو سزا ملے گی۔ اگر انہوں نے ڈاکہ زنی بھی کی ہے تو ان سے مال بھی غصب ہوگا، اگر قتل کیا ہے تو ان کو قصاصاً قتل بھی کیا جائے گا، اور جس طرح قتل کیا ہے انہوں نے کسی کو، ویسے ہی ان کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو بدکار لوگ ہیں ان کے متعلق کہا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور ان کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، یہ بدکاری کی سزا ہے۔ اگر شادی شدہ مرد اور خاتون بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ تو یہ ساری سزائیں جو کتاب و سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ سزائیں جو کتاب و سنت کے اندر براہ راست ذکر نہیں ہوئیں لیکن وہ جرم ہے، اور اس کو سب یعنی معاشرے جانتے ہیں کہ وہ جرم ہے، تو ایسے میں شریعت نے حکمران کو، جج کو، قاضی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی سزا دے سکتا ہے، اور اس سزا کو تعزیری سزا کہتے ہیں۔ تو حدود وہ ہیں جو کتاب و سنت نے متعین کر دیے ہیں، اور مختلف حالات میں جہاں حدود نافذ نہ ہوتی ہوں، کوئی اور جرم ہو جس کے متعلق حد میں کوئی سزا مقرر نہیں ہوئی، وہاں پر اگر قاضی یا حکومت سمجھے تو کوئی تعزیری سزا دے سکتی، یا بسا اوقات کسی خاص صورتحال میں حد اور تعزیری سزا دونوں دی جا سکتی ہے۔ اس کے متعلق کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور جمہور علماء اس ساری چیزوں کے قائل ہیں۔ باقی پھر آگے لمبی تفصیل ہے کہ مختلف احوال میں فقہا نے مختلف کیسز کی نوعیت کے حساب سے ان کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ اور یہ جنایات کے باب میں، فقہ میں ایک بڑا مشہور باب ہوتا ہے جس کو جنایات کہتے ہیں، کہ جس کے اندر سزائیں اور ان سے متعلقہ جو لاز ہیں، کرمنل لاز ہیں، یہ سارے کے سارے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کا معنی ہے اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو قاتل کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ شریعت اسلامیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعت تھی مختلف انبیاء کی، ان میں یہ حکم مختلف طریقے سے تھے۔ یہودیوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ لازماً قصاص لیں گے یا معاف کر دیں گے، تیسرا آپشن دیت والا ان کے لیے نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عیسائیوں کے لیے یہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ وہ لازماً معاف کر دیں گے، ان کے لیے دونوں آپشن پہلے والے نہیں تھے کہ یا وہ قتل بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی دیت لے سکتے، درگزر کا معاملہ کرنا۔
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ ایک، قاتل کو جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہو سزا دی جائے، اور سزا کے طور پر اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو بھی قتل کیا جائے۔ اور شریعت کہتی ہے کہ جس انداز میں اس نے مقتول کو قتل کیا ہے، قاتل کو بھی اسی انداز میں قتل کیا جائے۔ اگر اس نے گلا گھونٹ کر مارا ہے تو اس کو گلا گھونٹ کر مارا جائے، زہر دے کر مارا ہے تو زہر دے کر مارا جائے، اگر ظلم کر کے تشدد کر کے مارا ہے تو اس کو بھی اسی طرح تشدد کر کے مارا جائے، سب لوگوں کے سامنے مارا ہے تو اس کو بھی سب لوگوں کے سامنے مارا جائے۔ یعنی اس معاملے میں بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو اس قاتل نے اختیار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کو آپ نے بیت المال کے اونٹوں کے پر چرواہا رکھا تھا، اور ایک قبیلے کے لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ ہمیں مدینہ میں کچھ بیماری ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرف چلے جاؤ جہاں بیت المال کے اونٹ چرتے ہیں، وہاں رہو۔ تو جب وہ وہاں گئے تو ان کی نیت بگڑ گئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہے تھے ان کو پکڑ کر ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اور ان کو دھوپ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ایک دستہ روانہ کیا جنہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا، ان کو پکڑ کے لایا گیا، اور پھر ان کو بھی قصاص کے طور پہ اسی طرح قتل کیا گیا جس طرح انہوں نے ان چرواہوں کو قتل کیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھیری گئی، ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی مخالف سمتوں سے کاٹے گئے، اور ان کو بھی دھوپ میں مرنے کے لیے چھوڑا گیا۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جس نے جس انداز میں ظلم کیا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ ظلم ہونا چاہیے، ویسے ہی اس کے ساتھ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، ظلم تو نہیں کہیں گے، سزا ملنی چاہیے۔ اب یہاں پر پہلے ایک حکم تھا جو بعد میں منسوخ ہوا ہے، وہ کیا حکم تھا؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ آزاد کے مقابلے میں، اسی طرح غلام کے مقابلے میں، اور عورت کے مقابلے میں قصاصاً قتل کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آزاد نے غلام مار دیا تو غلام کی قصاص کے طور پہ اس آزاد بندے کو نہیں مارا جا سکتا۔ اگر مرد نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو اس عورت کے بدلے مرد کو نہیں قتل کیا جا سکتا، وہاں پر پھر قصاص لاگو نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ ابتدائی طور پر حکم تھا، اس لیے حکم تھا کہ شروع میں معلوم ہے جاہلیت کے زمانے میں بڑے عجیب قسم کے رسم و رواج تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کا کوئی قتل کر دیا ہے تو وہ جواباً قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو قتل کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اگر ہمارے قبیلے کے کسی غلام کا قتل کیا گیا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد کو قتل کریں گے، ہمارے قبیلے کے کسی بندے کی دیت ہمیں دینی پڑ گئی تو ہم 100 وسق جو ہے وہ کھجور کے دیں گے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں گے وسق ایک اس کو بڑے سے جو ہے نا چھابڑے کو کہتے تھے، جس کے اندر ایک مخصوص تعداد میں کھجور آ جاتی تھی کہ جی یہ 100 جو ہے نا وہ دیے جائیں گے دیت کے طور پہ، لیکن اگر ہم نے قتل کیا تو ہم 100 دیں گے، دوسرے نے قتل کیا تو ہم 200 لیں گے۔ یعنی دیت اور قصاص کے معاملے میں عدل و انصاف نہیں تھا۔ پہلا حکم شریعت کی طرف سے یہ آیا کہ دیت اور قصاص کے معاملے میں عدل و انصاف ہوگا۔ اگر ایک آزاد بندہ مارا گیا ہے، پتہ نہیں ہے کہ کس نے مارا ہے، بدلہ ہی لینا ہے تو ایک بندہ آزاد تم واپس مار سکتے ہو۔ اگر غلام مارا گیا ہے تو ان میں سے ایک غلام مار سکتے ہو۔ اگر عورت ماری گئی ہے تو ایک عورت اس کے بدلے ماری جا سکتی ہے۔ اچھا، کسی کو یہ بڑا عجیب لگے گا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو بھی پکڑ کے مار دو، یہ کیسے ہوتا؟ تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قبائلی زندگی کیسی ہوتی تھی۔ قبائل جو تھے ان کے ہاں بڑے عجیب قسم کے رسم و رواج تھے۔ یعنی ان کے ہاں تو یہ رسم و رواج تھا کہ قبیلے نے کہ اگر کسی بندے نے کسی طاقتور قبیلے کا کوئی بندہ مار دیا ہے تو وہ طاقتور قبیلہ ان کے 10-15 بندے مارتا تھا، اور یا ان کی 10 پردہ عورتیں مارتا تھا، یا ان کے غلام جو ہے وہ ان کو قتل کرتا تھا۔ وہ ایک ایک نہیں بہت سارے قتل کرتا تھا، اور دیتوں کا بھی اسی طرح فرق رکھا ہوا تھا۔ تو قبیلے اس بات کو قبول کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے۔ آپ وہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جب سازش ہوئی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قریش کے مقابلے میں کھڑا کون ہوگا، وہ تو بڑے طاقتور ہیں۔ تو سب نے کیا منصوبہ بنایا؟
ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ ہو جائے، نتیجہ یہ ہے ہم سارے مجموعی ذمہ داری لے لیں گے کہ ہم سب نے مل کے مارا ہے۔ تو اب قریش ہم سب کا مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے، تو ہم ان سے دیت لینے کو تیار ہو جائیں گے، ہم سب دیت دے دیں۔ تو اس طرح سے ان کی قبائلی زندگی چلتی تھی۔ تو وہاں پر یہ عام تھا کہ کسی قبیلے کا کوئی بندہ کسی نے مار دیا ہے تو وہ جواباً اپنے کچھ بندے مروانے کو تیار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر بڑی جنگ ہوگی، بڑی لڑائی ہوگی، جس لڑائی کے نتیجے میں پھر بہت سارے لوگ مارے جائیں، پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس لیے وہ کچھ لوگوں کو اس معاملے میں مختص کر لیتے تھے۔ اور وہ لوگ بھی کیسے ہوتے تھے، یعنی جس نے قتل کیا ہے اس کے کوئی قریبی یا وہ خود اور اس کے کچھ قریبی، اس طرح ہوتا تھا۔ تو جو قریبی لوگ ہوتے تھے وہ اپنے اس قریبی بندے کی وجہ سے قربانی دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس ظلم کو ختم کیا۔ تو پہلا حکم تو یہ آیا کہ ایک ایک ہی ہوگا، یعنی اگر ایک بندہ مرا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک ہی مارا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں مارا جا سکتا۔ یہ اضافی جو قتل و غارت گری ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ شراب کو اس معاشرے میں حرام کی، اس لیے کہ قبائلیوں معلوم ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جو دیہاتی ہیں وہ کفر میں بڑے شدید ہیں۔ تو دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے نظریات، اپنے رسوم و رواج میں بڑے پکے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں شہروں میں لوگوں کو بات سمجھانی اور تبدیل کرنی آسان ہوتی ہے، لیکن دیہات کے لوگوں کے رسم و رواج کو بدلنا بڑا مشکل کام۔ اس لیے اسلام نے وہاں پر جو لوگ تھے ان کو بتدریج کچھ حکم دیے تاکہ وہ اسلام پر آہستہ آہستہ عمل کر سکیں۔ تو یہ آیت اس کا یہ جو حکم تھا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تلاوتاً یہ آیت موجود ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والسن بالسن والجروح قصاص۔ اللہ نے فرمایا آج کے بعد حکم اس بات کا ہے کہ قصاص میں نفس بالنفس، ایک نفس کے بدلے ایک نفس، یعنی جس نے قتل کیا وہی۔ اگر آزاد بندے نے کوئی غلام قتل کیا ہے تو یہی آزاد بندہ قتل کیا جائے گا۔ اگر ایک بندے نے کسی عورت کو قتل کیا ہے تو یہ قاتل جو ہے یہی قتل کیا جائے۔ یعنی یہ متعین کر دیا گیا کہ جس نے قتل کیا ہے گناہ اس کا ہے، صرف وہی قصاصاً قتل کیا جائے گا، کسی اور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دیجیے۔ تو خواہ وہ کسی غلام کو قتل کرے، خواہ وہ کسی عورت کو قتل کرے، قتل عمد میں سزا یہ ہوگی کہ جو قاتل ہے اگر وہ پکڑا گیا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے، سوائے اس کے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یا تو یہ کہ اس بھائی کی طرف سے، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بات اس کے لیے چھوڑ دی جائے۔ چھوڑنا کیا ہے؟ دیت لے لینا، جان بخشی کر دینا، اور یا پھر دیت کے معاملات میں بھی کچھ کمی کر دینا، پوری دیت نہ وصول کرنا، اس میں سے کچھ معاف کر دینا، یا اگر بالکل فی سبیل اللہ معاف کرنا ہے تو مطلقاً معاف کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اس طرح سے کچھ نہ کچھ رعایت مل جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اب معروف طریقے سے وہ دیت ادا کرے، اور لینے والا بھی معروف طریقے سے وہ دیت لے۔ اس دیت کے لینے اور دینے میں بھی اب پس و پیشت نہیں ہونی چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک تخفیف اور رحمت ہے، یعنی اپنے معاملات کو صلح و صفائی کے ساتھ یا کچھ معاوضے کے ساتھ طے کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک تخفیف ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم، لیکن یہ بات جان لو جو بندہ اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے اور ظلم کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ حد سے تجاوز کیا ہے کہ بعض قبائل نے یہ شروع کیا، دیت بھی لے لی بندہ بھی قتل کر دیا، ابھی دیت لے لی تھوڑے عرصے کے بعد بندہ قتل کر دی۔ اور صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے تھے جس نے ایسا کیا کہ دیت لی اس کے بعد قاتل کو قتل کر دیا، اس قاتل کو جس نے قتل کیا، مقتول بنایا، یہ جو دوسری دفعہ قتل کرنے والا ہے جس نے دیت لی تھی اور اب قاتل بنا ہے، اس کے لیے دیت کا قانون نہیں ہے، اس کو اب قتل ہی کیا جائے، اس کے لیے یہ تخفیف نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی تخفیف کا مذاق اڑایا۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑنا۔ آج فی زمانہ بھی بہت ایسا ہے، کیس لڑا، کسی بندے کو سزا دلوا دی، آپ نے معاف بھی نہیں کیا، سزا بھی مل گئی، عمر قید کاٹ آیا ایک بندہ، اب بات ختم ہو گئی، قانون نے اس کو ایک سزا دی، وہ کاٹ آیا اس سزا کو، تو جب وہ باہر آیا اس کو قتل کر دیا۔
یہ ظلم ہے، یہ شدید ظلم ہے کہ ایک بندے نے اپنی زندگی میں ایک سزا بھگت لی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو اس گناہ کی سزا دنیا میں دے دی جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی حد یا سزا مقرر کر کے وہ سزا کاٹ لیتا ہے، تو قیامت کے روز اللہ اس کو اس جرم میں سزا نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ اس دنیا میں اس کی سزا بھگت چکا۔ اس لیے جو بندہ اس سزا کے بعد ظلم کرے تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ لوگوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لیکن مخاطب کسے کیا ہے؟ یا اولی الالباب، عقل رکھنے والے، اس لیے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے اور فی زمانہ ہمارے لیے بڑی اہم ہو گئی۔ فی زمانہ اس لیے اہم ہو گئی ہے کہ وہ بہت ساری باتیں جو آج کل ہمارے کانوں میں مختلف ذرائع سے انڈیلی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بات انٹرنیشنل ایجنڈے کے طور پہ یہ بھی ہے کہ سزائے موت ختم ہونی چاہیے۔ یہ جابرانہ ظالمانہ قانون ہے، اور ایک بندہ مر گیا ہے اس کے مقابلے میں دوسرے بندے کو بھی مارنا ہی ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہو، اس کو کوئی سزا دے دیں لیکن قید کر دیں، فلاں کر دیں، سزائے موت نہ دیں۔ یہ سزائے موت جو ہے یہ جو ہے نا بربریت پر مبنی سزا ہے، جبکہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب قصاص بظاہر تو قتل ہے لیکن اس میں زندگی ہے، یعنی یہ قصاص کتنی ہی زندگیوں کو بچانے کا سبب بنے، اس لیے کہ جب آپ قاتل کو یہ چھٹی دے دیں گے کہ میں قتل کر بھی لوں تو کیا ہے، عمر قید ملے گی، 14 سال کی سزا ہوتی ہے، اس کو دن رات ملا کے 7-8 سال میں بندہ باہر آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ اس طرح کے ہیں موجود جنہوں نے کیلکولیٹڈ قتل کیے ہیں، اور خاندانی دشمنیاں اسی بات پر چل رہی ہیں کہ 7-8 سال تو اندر رہنا کیا ہو جائے، بس ٹھیک ہے جیل میں ذرا کنڈکٹ اچھا کر لیں گے تو اس کی بھی تخفیف مل جاتی ہے، کچھ عیدوں پر کچھ دن معاف ہو جاتے ہیں، کچھ اپیلوں پر کچھ چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، کرا کے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو عمر قید ہوئی اور وہ 5-5 سال میں باہر آ تو ان کو لیے تو کچھ بھی نہیں، اور وہ اس کام پہ پھر نسل در نسل آگے چلتے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا خاندانی لڑائیوں کے اگر پس منظر سنے ہوں اور اس میں لوگوں کے اندر جو سزائیں مل رہی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن کا قتل ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے قتل ہی کرنا، اس لیے کہ یہ تو کوئی سزا ہی نہیں، ہم بھی 5 سال 7 سال جیل میں گزار رہیں گے کیا ہوتا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے نا، یہ بہت غلط طرز عمل ہے کہ جب قاتل کو یہ پتہ لگ جائے کہ میری زندگی داؤ پر نہیں ہے تو پھر وہ دھڑلے کے ساتھ قتل کرتا ہے۔ جب اس بات کا دھڑکا ہو کہ میری اپنی زندگی داؤ پہ ہے، میں پکڑا جاؤں گا تو مجھے پھانسی ہوگی یا میری گردن اڑائی جائے گی یا اسی طریقے سے مجھے بھی قتل کیا جائے گا جس طرح میں نے قتل کیا ہے، تو وہاں پر انسان پھر رکتا ہے اور وہاں پر 100 دفعہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سعودی عرب کے فرما روا شاہ فیصل جو ہے وہ جب امریکہ گئے تو غالباً صدر ریگن تھے یا کون تھے، انہوں نے وہاں اپنے بات چیت میں ان سے جو ہے نا ایک مسئلہ یہ رکھا کہ سعودیہ میں جو قوانین جو سزائیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں بڑی ظالمانہ ہیں، اور یہ جو آپ گردن اڑاتے ہیں تلوار سے اور ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، یہ سزائیں 2 سزائیں آپ موقوف کر دیں، باقی چلو جو آپ کرتے ہیں کریں، لیکن یہ 2 سزائیں ہمارے ایجنڈے پہ ہیں کہ آپ روک دیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ 2 روز کا ان کا دورہ تھا۔ انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ فوری طور پر گزشتہ 2 سال کا ڈیٹا نکالیں جو سعودی عرب میں جرائم ہوئے ہیں اور جو امریکہ میں جرائم ہوئے ہیں، اور قتل اور یہ چوری اور راہزنی کے جو واقعات ہیں ان دونوں کا ڈیٹا نکالیں۔ اگلے دن جب دوبارہ ان کی میٹنگ ہوئی تو اس نے وہ ڈیٹا سامنے رکھا ریگن کی، اس نے کہا کہ سزاؤں کے فرق سے یہ ڈیٹا نکلتا ہے، اور 2 سال کے اندر سعودی عرب میں قتل کی کوئی واردات نہیں تھی، کوئی یعنی بندہ قتل نہیں ہوا تھا، اور چوری کی 3 کے 4 وارداتیں وہ کہتے ہیں رپورٹ ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی واردات رپورٹ نہیں ہوئی تھی، جبکہ امریکہ میں وہ تعداد ہزاروں میں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے نا اس کی عملداری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کیسے سیدھے چل سکتے ہیں۔ انسان کی فطرت کو اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو سزائیں رکھی ہیں وہی سزائیں اس کے روکنے کا سبب بھی بن سکتی، وگرنہ آپ لاکھ قسم کی چیزیں نکالتے رہیں
آپ چیزوں کو کسی حد تک کنٹرول کر لیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کے کیمراز بند ہوں گے، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا جو ہے نا وہ گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ بن جائے گا کہ دنیا میں 2 منٹ کے اندر سب سے زیادہ ہونے والے ڈکیتیاں، لوٹنے کے واقعات اور جو ہے نا ریپ کے واقعات کہاں ہوئے تھے، تو وہ امریکہ میں اس بجلی کے شٹ ڈاؤن کے درمیان ہوئے تھے، جو ان کے اپنی اس تہذیب کے اوپر تماچا بھی، کہ جہاں آپ بہت اخلاق کی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کی معاشرے کی اخلاقی کلی ساری کھل جاتی ہے جیسے ہی آپ سرویلنس ہٹاتے ہیں، جیسے ہی آپ ذرا سی چھوٹ دیتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے۔ اس لیے معاشرے عدل و انصاف کے ان تقاضوں پر چلتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے مطابق ان کو عطا کیا ہے، اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ دوسری بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے ہاں جہالت کی اتنی جو ہے نا فراوانی ہے کہ بہت سارے مسلمان کہلوانے والے لوگ قرآن مجید کی واضح آیات کا انکار کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ کو ایسے سو کالڈ دانشور پڑھے لکھے لوگ میڈیا پر بھی، عدالتوں میں بھی، کچہریوں میں بھی بے تحاشا مل جائیں گے جو اس معاملے میں دھڑلے سے کہہ رہے ہوں گے ہاں جی بالکل یہ ظالمانہ قانون ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ براہ راست قرآن مجید کی آیت کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یعنی کوئی بندہ براہ راست قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرے اور اس کو ظالمانہ قرار دے اور کہے کہ یہ اب بدل دینا چاہیے یا یہ اس وقت کے لیے تھا، آج کے دور میں یہ قابل عمل نہیں ہے، اگر اس بندے کے اندر جہالت کا عنصر نہ ہونا کہ جی اس کو پتہ نہیں ہے کہ شاید قرآن مجید میں حکم ہے، اتنا مارجن دے دیتے اس کو، لیکن اگر اس کو واقعتاً پتہ ہے کہ قرآن میں حکم ہے اور میں اس کی ایسے مخالفت کر رہا ہوں، یہ بندہ کافر خارج عن الملہ ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو قرآن مجید کی کسی واضح نص اور حکم کا جان بوجھ کر انکار کرے، اس کو ظالمانہ کہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، اور یہ بالاتفاق تمام علماء کے جو ہے نا کافر خارج عن الملہ ہو جاتا ہے، لیکن لوگ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں۔ اور کیا ہے وجہ ہے؟ وہ جو فیڈنگ ہے نا باہر سے، وہ اتنی یعنی کنٹینیوس ہے، بار بار کی ہے، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے یہ باتیں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، وہ بہت سارے ملک جو سزائے موت پر عمل نہیں کرتے، آپ دیکھتے ہیں وہ بعض معاملات میں استثناء اختیار کر کے سزائے موت پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ہمارے پڑوسی ملک کی مثال لیں، انڈیا نے بہت عرصے سے سزائے موت پر عمل کرنا بند کیا ہوا ہے، لیکن اجمل قصاب کو انہوں نے سزائے موت دی۔ کیوں دی بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اس کو سزائے موت دینی چاہیے تھی۔ اگر انسانی عقل کسی جگہ پر یہ سمجھتی ہو تو وہ سزائے موت دے سکتی ہے، اللہ رب العزت جو مالک اور خالق ہیں وہ کہیں تو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ وہ فرق ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، اس کے بولنے کے پیچھے ایک پوری مینٹیلٹی ہے، ایک ذہنیت ہے، ایک بیانیہ، ایک نیریٹو ہے، وہ ویسے صرف ایک چیز کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا۔ اور اس بات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ جب ہم کہیں پر دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں پر آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ہم سے چیزوں پر آرگیو کرنا شروع کرتے ہیں، ایک ایک بات کو پکڑ کر آرگیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ان کو جواب دینے لگتے ہیں نا، وہ ایک بات سے فوراً دوسری پہ سوئچ کرتا ہے، دوسری سے تیسری پہ سوئچ کرتا ہے، وہ آپ کو نا سزائے موت پہ لے کے آئے گا، پھر ہاتھ کاٹنے پہ لے کے آئے گا، ابھی آپ اس کی جواب دے رہے ہوں گے نا، وہ آپ کو چائلڈ میرجز پہ کہنا شروع کر دے گا، آپ وہاں سے نکلیں گے نا وہ کوئی اور بات پکڑ لے گا۔ ایسے بندے جو پن پوائنٹ کر کے ایک ایک بات پر بات کر رہے ہو نا، ان کو ان کی بنیاد سے پکڑنا چاہیے، ان کو ان کی بنیاد سے پکڑنا چاہیے، تب جا کر ان کو خاموش ہو سکتے ہیں، ادروائز ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس بات جواب دینے کو نہیں، کیونکہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ کے اوپر کوشچن پہ کوشچن پھینک رہا ہوتا ہے کہ بندہ ایک کا جواب دوسرے کا تیسرے کا کتنی تفصیل سے دے، اور آڈینس جو سننے والی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ بندہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ایک کا جواب بھی پورا نہیں دیا، دوسرے کا بھی نہیں دیا، تیسرے کا بھی دیا، چوتھے بھی۔ دیکھو اعتراض کرنے والے کے پاس تو کتنے اعتراض ہیں، اس کے پاس جواب نہیں۔ اور ایسے بہت ساری جگہوں پر نظر آیا کہ ڈیفینسو ہو کر جس بندے نے بات کی وہ رہ گیا۔ ایسی کسی بھی سچویشن میں آپ کو فوری طور پر جو بندہ یہ باتیں کر رہا ہے اس سے پہلے کچھ سوال کرنا، اور ان سوالوں کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کے احکامات کے متعلق رائے کیا رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، اگر تو آپ قرآن کو حجت مانتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، مسلمان ہیں،
تو میں آپ سے کتاب و سنت کے مطابق دلیل دے کر بات کروں گا، عقلاً نہیں بات کروں گا۔ اور اگر آپ کتاب و سنت کو کچھ نہیں مانتے، آپ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو پھر میں آپ سے اس لیول پر بات کروں گا۔ یہ بات کرتے ساتھ ہی نا پانی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا اس کے، اس میں شیخ العریفی بڑے معروف شیخ ہیں سعودی عرب کے، مصر کا ایک بڑا معروف پروگرام تھا، اب ختم ہو گیا ہے۔ مختلف جو مذاہب ہیں ان کے درمیان بھی وہ ڈائلاگ کر رہا، وہ پروگرام اصل میں ڈائلاگ کے لیے مشہور تھا کہ جی مختلف جو چیزیں جن پر اختلاف ہے ان لوگوں کو آمنے سامنے یعنی آن لائن وہ بٹھاتے تھے اور آرگیومنٹس لیتے تھے کہ جی کیا ہے آپ کا موقف اس پہ، کیا ہے ان کا، کیا ہے، یعنی مثال کے طور پہ مسلمانوں کا موقف کیا ہے، یہودیوں کا موقف کیا ہے، فلسطین کے معاملے میں مسئلہ کیا ہے، اس طرح کے بہت بڑے قسم کا ڈائلاگ ہوتا تھا، بڑا مشہور پروگرام تھا۔ تو اس میں ایک ان کا پروگرام یہ تھا جس میں شیعہ اور اہل سنہ کا جو اختلاف ہے اس پر انہوں نے بات کرنی کہ جی ہمارا جو اختلاف ہے وہ شیعہ اور سنی کے درمیان ہے کیا ہے اور کیوں ہے اور کیا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ شیخ العریفی نے یہاں سے، شیخ العریفی بیٹھے تھے سعودیہ سے، اور وہاں سے قم یونیورسٹی کے ایران سے ایک پروفیسر ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بات شروع ہونے لگی تو شیخ العریفی نے کہا کہ جی سب سے پہلی بات میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے جواب دے دیں، اگلی ساری باتوں کا جواب ہو جائے گا۔ اور وہ جواب مجھے اس لیے چاہیے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میرا جو مخاطب ہے وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا جی ہم الحمدللہ مسلمان ہوں۔ کہا جی کس قسم کا مسلمان؟ مسلمان تو ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ مسلمان جو تمام چاروں خلفاء کو مانتا ہے اور صحابہ مانتا ہے۔ اس نے کہا جی ہم چاروں خلفاء کو صحابہ مانتے ہیں۔ کہا جی صرف صحابہ نہیں، اس نے کہا جی چاروں خلفاء کو مسلم مانتے ہیں۔ اس نے آگے سے کہا ہم چاروں خلفاء کو مسلم مانتے ہیں۔ شیخ نے کہا ایسے نہیں بات بنے گی، آپ نے مجھے یہ بات صراحتاً کہنی ہے کہ آپ چاروں خلفاء کو مومنین مبشر بالجنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی ماں اور جنتی خواتین کی سردار سمجھتے، تو پھر میں آپ سے اس انداز میں بات کروں گا۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھتے تو پھر میں آپ کو کسی اور انداز میں بات کروں گا۔ اس نے آگے سے کہا کہ جی میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا پھر آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تاکہ ہمارا بات تو شروع ہو سکے نا، ہمیں پتہ ہو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا جی ہمارا ان کے بارے میں یہاں سکوت ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر میرا بھی آپ کے ساتھ سکوت ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ اب میں کسی مسلمان مومن کے ساتھ بیٹھا ہوں، کافر کے ساتھ بیٹھا ہوں، کس کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو میں آپ سے کس بات پر دلیل پہ بات۔ وہ بندہ اٹھ کر چلا گیا، اس نے ڈائلاگ ہی نہیں کیا۔ تو بنیادی جو بیماری ہوتی ہے نا اس کو کھوجنا ضروری ہوتا ہے کہ جو بندہ 1 2 3 ٹھا 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 کر کے بول رہا ہے، اس کی بیماری کہاں ہے؟ ایک ایک بات کو آپ پکڑ کے جواب دینا شروع کریں گے، وہ کبھی بھی نہ مطمئن ہوگا، نہ مطمئن ہونے کی آپ کو مطمئن کرنے کا تاثر دے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے یہ سمجھ ہو کہ ہم نے ان کو کہاں سے پکڑنا ہے، اور وہ پکڑ ان کی جڑ سے ہوتی ہے کہ آپ جس بات پر اعتراض کر رہے ہیں آپ خود وہاں پر کہاں سٹینڈنگ پہ، آپ کی اپنی سٹینڈنگ کیا ہے، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر وہ یہ کہ میں مانتا ہوں تو پھر تو اس کے لیے اور طرح کی دلائل ہیں، اگر وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا تو پھر اور دلائل ہیں، اگر وہ کہتا ہے میں بعض کو مانتا ہوں بعض کو نہیں مانتا تو اس کی اور طرح سے پکڑ۔ تو یہ بڑا اہم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے متعلق سمجھ عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذات کی بات نہ کریں، آپ اصولی بات کریں، آپ مجھے چھوڑیں، آپ جج شج نہ کریں مجھے، آپ اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں۔ اچھا ایسے بندے کے بارے میں بات یہ ہے نا کہ جی میں آپ سے ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میں نے دلیل دینی ہے، آپ کو دلیل دینی ہے، تو اگر آپ مسلمان ہیں تو میں آپ کو اسلام سے کی دلیل دوں گا، آپ کے لیے وہ کافی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو قرآن کی آیت بتاؤں گا، حدیث بتاؤں گا، آپ کے لیے وہ کافی ہونی چاہیے۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو میں آپ کو عقلی کوئی دلیل دے کر قائل کرنے کی کوشش کروں گا، میں آپ کو جج نہیں کر رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا ہیں۔ تو اس میں ججمنٹل، میں تو ججمنٹ تب کروں نا کہ تم کافر ہو، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں آپ خود بتائیں کہ میری ججمنٹ کے بجائے آپ اپنے منہ سے اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، اس لیے آپ ان کو ادھر گھیریں کہ بھئی میں نہیں ججمنٹ پاس کر رہا کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں تو آپ سے آپ کا تعارف پوچھ رہا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھیں میں بتاؤں گا میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کتاب و سنت کو اس دلیل کے ساتھ مانتا ہوں، آپ مجھے دیں گے کہ دلیل میں مانوں گا، اگر میری بات کتاب و سنت کی مخالفت نکل آئی تو میں اپنی بات چھوڑنے کا پابند ہوں۔
میں وہاں پہ حجت و حجت سے کام نہیں لوں گا. آپ بھی بتائیں آپ کون ہیں, آپ اپنے منہ سے بتائیں نا, مجھے کیوں ججمنٹل بناتے, میری اسٹیٹمنٹ کو ججمنٹل کیوں بناتے ہیں؟ میں ججمنٹ پاس ہی نہیں کر رہا, آپ بتائیں آپ کیا ہیں. اگر وہ یہ کہے میں مسلمان ہوں تو بس بات ختم, پھر آپ دلائل دیں کتاب و سنت سے. اسے جب وہ دلائل میں ہینکی پھینکی کرے تو آپ کہیں جی آپ مسلمان ہیں, آپ اس میں ہینکی پھینکی نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی بات چھوڑنی ہے, اللہ اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے, بس بات ختم. جی دیت لاء کی کیا لمیٹیشن ہے؟ کس کی دیت لاء کی لمیٹیشن مطلب کن کن جگہوں میں اپلائی ہوگا وہ؟ کیونکہ یہاں پہ تو مطلب پاکستان میں تو بہت مس یوز ہوتا ہے نا, وہ زبردستی. دیکھیں لا کوئی بھی مس یوز ہو سکتا ہے, اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں اور فلانے کی. کسی بھی قانون پر آپ عمل نہ کرنا چاہیں تو ہیلے 100 قسم کے ہیں. یہ تو بنیادی طور پر ایک معاشرے کے اندر جو حکومت ہے, جو اس کے متعلقہ محکمے, ان کا کام ہے نا کہ وہ اس کو مس یوز نہ ہونے دیں. ہمارے یہاں قانون سارے موجود ہیں, سارے مس یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ سارے مل کر اور ہم سارے مل کر ایک بات طے کر لیں کہ ہم نے اس چیز کو نہیں ہونے دینا, تو وہ نہیں ہوگی. اگر ہم سارے مل کر یہ طے کر لیں کہ یہ ہونا ہے تو وہ ہوگا. مجھے بتائیے گا کہ ایک انسان ہے, اس کی بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں اور والدین ہیں, اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دیت چاہیے, اور بیگم کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا قصاص چاہیے. تو کس اسلامی کے لیے کس کی بات مانی جائے گی, یعنی کہ دیت دی جائے گی, قصاص دی جائے گی؟ اصل میں جو اس کا جو بنیادی والی وارث ہے نا, ان کی بات مانی جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس میں جو اگر اس کا والد زندہ ہے تو سب سے بنیادی بات اس کے والد کی ہے, پھر اس کے والد کے بعد اس کے بیٹے اگر بڑے اور بالغ ہیں تو ان کی ہے, اور اس کے بعد باقی لوگوں کی جو اقرب الی الاقرب ہیں, جو موجود ہیں, ان کی بات مانی جائے. اچھا جی, اب آگے کہا گیا کہ جی آپ تم پر یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ کوئی مال چھوڑ رہا ہو تو اسے اس کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے. اور یہ وصیت کس کے بارے میں ہونی چاہیے؟ والدین کے بارے میں, اقربا کے بارے میں, اور اچھے طریقے سے وصیت ہونی چاہیے, یعنی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ فرض ہے متقین کے اوپر. یہ آیت بھی تلاوتاً موجود ہے, حکماً منسوخ ہے. جب تک وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے اس وقت تک اس بات کا حکم تھا کہ وصیت کرنی ہے, اور اس کے متعلق یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی چیز کے متعلق وصیت کرنی ہو 3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو. یہ ساری جو فرضیت کی باتیں ہیں یہاں پر بھی جو فرض کیا گیا, یہ اس وقت تک تھا جب تک سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سے لے کر آخر تک جس رکوع نے حافظوں کو وقتہ ڈالا ہوتا ہے, یہ آیات نازل نہیں ہوئی, کیونکہ یہ یاد کرنے میں سب سے مشکل ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو وصیت کے احکامات جب نازل ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ہر جو ہے نا وارث کا حق خود متعین کر دیا کہ بیوی کا کتنا حق ہوگا, شوہر کا کتنا حق ہوگا, بیٹے کا کتنا حق ہوگا, بیٹی کا کتنا ہوگا, ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کا کتنا حق ہوگا, اور مختلف کیفیات میں وہ ساری چیزیں بیان کر دی گئیں. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وصیت للوارث, وارث کے حق میں اب وصیت نہیں ہے. یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری وصیت یہ ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا زیادہ دے دو, کیونکہ اس کے بیٹے کا حق اللہ نے پہلے متعین کر دیا, بیٹی کا حق اللہ نے متعین کر دیا. تو جو ورثاء ہیں, جو شرعی وارث بنتے ہیں, ان کے حق میں اب کوئی وصیت نہیں, نمبر 1. نمبر 2, وصیت سے متعلق یہ ہے کہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ 1/3 ایک تہائی اس کی وصیت کا بندہ کہہ سکتا ہے, سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا. سمجھ لیں, 1/3 وصیت وہ کر سکتا ہے لیکن غیر وارث کے حق میں. یعنی اس کا کوئی اور رشتہ دار ہے جو وارث نہیں بنتا, وہ کہتا ہے جی میرے 1/3 مال میں سے اس کو دے دینا, کچھ اس کو دے دینا, کچھ فلاں کو دے دینا, کچھ کسی ادارے کو دے دینا, تو وہ اپنے مال کا 1/3 دے سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے, تو کیا میں اپنی 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, یہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا پھر آدھے کی, آپ نے فرمایا نہیں یہ زیادہ ہے. انہوں نے کہا پھر 1/3 کی, آپ نے فرمایا 1/3 کی کر دو, اور 1/3 بھی والثلث کثیر, یہ ثلث بھی 1/3 بھی زیادہ ہے, اور تم اپنے ورثاء کو کچھ مال ان کے لیے چھوڑ کر فوت ہو, یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر مرو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو جائیں. تو پہلی بات تو یہ کہ 1/3 سے اوپر کی وصیت نہیں کی جا سکتی. اچھا, 1/3 کی وصیت بھی کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا, اس پر علماء کے مختلف آراء ہیں.
بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ہر بندہ کر سکتا ہے، جتنا بھی اس کے پاس مال ہے، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، لیکن وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد اس طرح کر لینا اس کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ لایا گیا، اس نے کہا جی میری یہ وصیت میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے فوت ہونے کا وقت قریب تھا۔ تو حضرت علی نے پوچھا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے بتایا، تو کہا کہ یہ تو بہت تھوڑے پیسے ہیں، اس میں تم وصیت کرو ہی نا، یہ تمہارے ورثاء میں ہی تقسیم ہو جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس تو ہے ہی مال تھوڑا ہے۔ اور ان کی دلیل یہاں سے تھی کہ ان ترک خیرن، اگر وہ کوئی مال چھوڑے، یعنی اس کے پاس مال زیادہ ہو تو پھر وہ وصیت کرے، اگر مال ہے ہی تھوڑا سا پھر اس کی کیا وصیت کرنی ہے اس نے۔ اور بعض علماء نے اس کو 60 دینار، بعض نے اس کو 100 دینار، اور بعض علماء نے اس کو 1000 دینار کہا کہ کم از کم اتنا مال ہو تو پھر وہ 1/3 کی وصیت کرے، وگرنہ وصیت نہ کرے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے ورثاء کے لیے اس وصیت پر عمل کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ وہ خود محتاج ہیں بیچارے، اور آپ ان کو اس کا پابند کر جائیں کہ تھوڑے سے پیسوں میں سے بھی وہ نکال کر دوسروں کو دے دیں، تو ان کی اپنی ضروریات کے لیے وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ ایک اور بات یہ کہ وصیت سے کے معاملے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک وہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں اپنے مال کو کچھ خرچ کرنا چاہیے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ یہ اب بات سمجھنی تھوڑا سی ٹیکنیکل۔ ایک ہے میں نے وصیت کرنی ہے، اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسے کرنا، جب میرا مال ترکہ بن جائے گا تو اس ترکے میں سے 1/3 کو یا اتنے کو اس طرح کر دینا، ٹھیک ہے، جو 1/3 ہو یا اس سے کم ہو، تو یہ تو ہو گئی وصیت۔ ایک یہ میں اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو زندگی میں اپنے مال میں سے کوئی خیر کا کام کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر 1/3 آدھے پورے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر سے سارا مال لے آئے تھے، حضرت عمر اپنے گھر کا نصف مال لے آئے تھے، تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک پابندی ہے، اولاد کو اگر وہ اپنے زندگی میں کچھ دے رہا ہے تو تمام اولاد کو برابر دینا ہے، اس میں بیٹے بیٹی کا بھی فرق نہیں، کیونکہ وہاں واضح طور پہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنا فلاں باغ اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائے، کیونکہ ان کی بیوی نے کہا تھا میں اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوگی جب تک آپ میرے فلاں بیٹے کو یہ باغ نہیں دے دیتے، اور اس پر اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ان کو بھی تم اسی طرح کی چیز دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ تو زندگی میں اگر اولاد کو دینا ہے تو برابر دینا ہے، اس میں بیٹے بیٹی کا فرق نہیں ہے، سب کو برابر دینا ہے۔ اور زندگی کے بعد اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو اس میں 1/3 کی پابندی ہے، اور وہ بھی ورثاء کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کچھ پابندیاں ہیں جو وراثت یعنی وصیت سے متعلق ہیں، اور وراثت کے متعلق قانون پھر آگے سورہ نساء میں جب آئے گا تو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ کچھ سوالات کا شیخ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک والد کاروبار اس کا تھا اور اس کے بعد اس کے بچے اس کو چلا رہے ہیں، اور پھر والد اپنی زندگی میں کچھ چیزیں اپنے بچوں کے نام کرتا ہے، اس میں سے کچھ بچوں کے نام کرتا ہے کچھ کے نام نہیں کرتا، تو کیا یہ اس میں مرضی ہے یا لیکن اس پہ پھر بھی والد پہ لازم ہوگا؟ نہیں، اگر اس زندگی میں سب کو دے رہا ہے تو بچوں میں سے کسی کو دے رہا ہے تو سب کو دینا ہے، کسی ایک کے نام نہیں کر سکتا، کسی ایک کے نام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بچے کاروبار کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے اور وہ ایسٹ کاروبار کا ہی ہے تو اس کو پھر واضح طور پر ان محنت کرنے والوں کو کوئی محنتانہ لگانا چاہیے۔ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو اس کا عوض علیحدہ سے ملنا چاہیے، کام کا عوض علیحدہ ملنا چاہیے، لیکن جو اولاد ہونے کی حیثیت میں ملنا ہے وہ سب کو برابر ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس کے بچے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو بچوں کو دینا چاہتا ہے زندگی میں ہی، سب بچوں کا اس میں حصہ لگائے، ٹھیک ہے، برابر۔ اس کے بعد یہ دیکھے کہ جی کون بچے کاروبار کر رہے ہیں، ان کی کاروبار کی اجرت کتنی ہونی چاہیے، محنت کی اجرت کتنی ہونی چاہیے، وہ علیحدہ سے متعین ہے۔ چیک کر بیٹے کاروبار کر رہے ہیں بیٹیاں نہیں کر رہی تو بیٹوں کی وہ اجرت علیحدہ سے ہونی چاہیے۔ اور شیخ مرنے کے بعد بیٹے بیٹیوں کو ایکول کر سکتے ہیں؟ نہیں، مرنے کے بعد بیٹے بیٹیوں کو ایکول نہیں کر سکتے۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ قرآن کا واضح حکم ہے، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ شیخ اگر ایسٹ کو بیچ کر ڈسٹریبیوٹ کریں تو وہ بھی پھر اگر زندگی میں پوری کریں، زندگی میں کریں تو برابر۔ اس میں کہا تھا نا کہ کچھ جیسے بڑا بیٹا ہے 18 سال کا ہو گیا، چھوٹا ہے وہ 9 سال کا ہے،
اب ایک 18 سال کا اس کو کہتا ہے یار میں اس کو گاڑی گفٹ کر دیتا ہوں یا بائک دے دیتا ہوں, اب اس ٹائم پہ ہی تو برابری نہیں, ہر وقت اس طرح نہیں چل سکتا, اس کو کیسے وہ کریں؟ دیکھیں اس کو ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اگر اس نے ایک بچے کو ایک چیز لے کر دی ہے تو جب دوسرا بڑا ہو اس عمر پہ پہنچے تو اس کو وہ چیز لے کر دینی چاہیے. عمومی طور پر بچوں کی اور بچیوں کی پڑھائیوں میں, لین دین میں, ان کی پرورش میں ایک جیسا معیار رکھنا چاہیے, اور جیسے جیسے جو بچہ جس لیول پر پہنچا وہاں آ کر اس بچے کو وہ چیز دینی چاہیے. اس میں 100% تو آپ پورا نہیں کر سکتے اور اتنی اللہ رب العزت نے سختی بھی نہیں بھی کی, ٹھیک ہے, لیکن عمومی کوشش ایک جیسی ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بچے کو تو اس نے بہت کچھ کر دیا, دوسرے کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. جیسے ہمارے ایک اور مسئلہ بھی ہے, لڑکیوں کی شادی پہ 20-20 لاکھ روپے لگا دیے, لڑکوں کو کہا کما کے لاؤ خود اپنی شادی کرو. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لڑکوں نے کہا بڑے ہو کے کہ جی جائیداد پہ تو ہمارا حصہ ہے, لڑکیوں کی تو ہم نے جہیز دے دیا تھا, شادی کر دی تھی. یہ سب خرافات, یہ سب خرافات. ایک یہ شادیوں کے اوپر بے جا جو خرچے ہیں یہ فضول کے ہم نے اپنے اوپر بوجھ بنائے ہوئے ہیں. شریعت دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے بوجھ ہم خود بناتے ہیں, جواب شریعت سے تلاش کرتے ہیں. شریعت کے پاس جواب یہ کام نہ کرو تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب بوجھ بنا لیا تو بھائی اس کو ختم کرو, یہ کام نہ کرو. فضول قسم کے جہیز یہ کچھ نہ دو اور فضول قسم کے جہیز وصول نہ کرو. اب مسئلہ کیا ہے, ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے جی ہمیں جہیز دینا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے جہیز دینا پڑ گیا, جب اپنی باری آئی تو یہ مطالبہ خود بھی شروع ہو گیا, بھائی نہ لو, او جی ہم نے دیا تھا اب نہ لیں. اب یہ عجیب جو ہے نا طرز عمل. اس لیے سیدھی سیدھی بات کریں, جو شریعت نے کہا ہے اس کے مطابق پورا پورا عمل کریں. ادخلوا فی السلم کافہ, اور کسی جگہ اپنی مرضی کی ہے نا تو اس کا وبال بھی پھر خود ہی برداشت کریں, اس کو شریعت کے اوپر نہ لگائیں. اس میں ایک اور جیسے کسی کی 4-5 بیٹیاں ہیں, اب ایک بیٹی فار ریزن نا اس کا کسی غریب گھرانے میں شادی ہوئی, باقی بڑی ویل سیٹل ہے, کچھ کیا ہو گئی. اب آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ نا ایک جو ہے اس کی نیڈ زیادہ ہے, اس کو اگر میں ہیلپ آؤٹ کروں تو اس کے ہسبینڈ کو زیادہ کر دوں نیڈ بیس پہ, ناٹ اس کو پتہ بھی ہے کہ انصاف نہیں, لیکن سارے سے ایگری کروا کر دیتا. ایگری کروا کے کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر باقی بالکل صراحت کے ساتھ ایگری ہو جائیں. ایک ہے ایگری ہو جائیں اور ایک ہے زبردستی ایگری کروانا. ٹھیک ہے, ایگری نہ ہو تو پھر نہیں کر سکتے. دیکھیں یہی بات ہے, ہر کسی کی اپنی تقدیر, اپنا مقدر ہے, آپ اس مقدر کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ہاں باقی لوگ ایگری ہو جائیں اپنا حق چھوڑنے کو کہ ٹھیک ہے ہماری یہ بہن کمزور ہے, ہمیں ضرورت نہیں, ہم اس کو دے دیتے ہیں, ہمارا یہ بھائی کمزور ہے, ہمیں نہیں ضرورت, اس کو دے دیتے ہیں. یہ تو آپ کا اپنا حق ہے نا, آپ اپنا حق چھوڑ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. شیخ ایک یہ سوال رہ گیا کہ مجھے اگر ایک باپ اپنی زندگی میں اپنا گھر اپنے بچوں کے بیٹوں کے نام کر دیتا ہے, بیٹیوں کی شادی ہوگی, بیٹوں کے نام گھر کر دیا, اب وہ بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں, اب باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بیٹیاں اپنے حق مانگتی ہیں, اور اس بندے کے پاس یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہاں اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس واحد آپشن یہ ہے کہ گھر سیل کروں اور پھر دوں, تو پھر کیا اس کو اس حد تک بھی جانا پڑے گا؟ لازماً فرض ہے. اگر کسی بندے کے پاس وراثت کے لیے اپنی بہنوں کو دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے اور وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے, اور وہ یہ کہہ کے اس کو بیٹھا رہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, تو یہ تو میں تو اس میں رہتا ہوں اس لیے میں نہیں بیچوں گا, اللہ رب العزت کے ہاں گناہ گار ہے, شدید گناہ گار. اس کو وہ گھر بیچ کر اپنا حصہ دینا ہے, ان کا حق دینا ہے. شیخ اگر وہ ایسے کرتا ہے کہ 3 پورشن والا گھر ہے, ایک پورشن خود رکھتا ہے, ایک بھائی کو دیتا ہے, اور 2 بہنیں ہیں تو وہ ایک پورشن ہاف بہنیں وہ دے دیتا ہے کہ یار آپ کا یہ جب مرضی جاؤ, جب مرضی جاؤ. شیخ میری برابری دیکھیں اگر وہ اس پہ راضی ہیں, اگر وہ اس پہ راضی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ پورشن اٹھا کے تو نہیں کہیں لے کے جا سکتی. اگر وہ کہتی ہیں جی ٹھیک ہے ہم رینٹ پہ دیتی ہیں, ہم اس کا کرایہ خود کھائیں گی, ٹھیک ہے, یعنی وہ راضی ہیں تو. اگر وہ یہ کہتی ہیں نہیں جی ہمیں کیش چاہیے, میں تو ہم یہاں پہ تو نہیں کچھ بھی کر سکتے, نہ رہ سکتے ہیں نہ رینٹ پہ دے سکتے ہیں, بعض گھر ایسے بنے ہوتے ہیں رینٹ پہ بھی نہیں دے سکتے, تو کیا کریں؟ اب وہ بھائی جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا نہ یہ رینٹ پہ دے سکتی نہ یہاں آ کے رہ سکتی ہے, اب کیا کریں؟ تو بس ہمارا ایسے اسی طرح چلتا ہے. یہ غلط بات ہے. ہمارے ڈاکٹر فضل بھائی صاحب نا کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جڑے تسی کہتے ہیں نا سارے کہ جی بہنوں نے معاف کر چھڑے ہیں, یہ جھوٹ ہے. وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, بکواس ہے جو تم کرتے ہو. جس دن پیسے سامنے کیش کی صورت میں رکھے نا, اس دن اس نے چھوڑ کے دیے تمہیں کہ جی یہ نہیں میں اٹھاتی یہاں سے, اس دن پتہ چلے گا کہ جی جو ہے نا یہ معاف کیا یا نہیں کیا. جس دن اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائیں گے نا اور وہ واپس ٹرانسفر کر دیں گے کہ جی ہم نے نہیں لینے, اس دن پتہ چلے گا معاف کیا. یہ تو یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, میں جانتا ہوں ایسی فیملی کو, اربوں کی جائیداد ہے, کروڑوں کی نہیں, لاکھوں کی نہیں, اربوں کی. ٹھیک ہے, والد فوت ہو گیا,
بہت بڑی بڑی پراپرٹیز تھیں، سارا کچھ تھا. جو وہ والدہ تھیں انہوں نے ساری چیزیں سنبھالی، کیونکہ بچے چھوٹے تھے، وہ بیوہ ہو گئی، بڑی ہو گئی، بزرگ ہو گئی، سارا کچھ. اب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ جی میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. اب بیٹوں کی فکر لگ گئی، تو بیٹیوں کو بلایا پاس، 10-10 لاکھ روپے ان کو دیے اور کہا جی کہ یہ میری طرف سے تمہارے پر یہ ہے، تم یہاں پر لکھ دو کہ تم نے برضا و رغبت جو ہے نا بھائیوں کو باقی حصہ چھوڑ دیا. باقی بہنیں کیا کہتی، ماں کو کیا کہیں؟ انہوں نے کہا جی ایسے ایک بیٹی نے کہا جی میں نے یہ کام کرتی. انہوں نے کہا جی اگر تم نے یہ نہ کیا نا میں اپنا دودھ نہیں تمہیں بخشوں گی، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی. تم یہ چاہو گی کہ تمہاری ماں قبر میں اس معاملے میں پکڑی جائے. سیدھی سیدھی ایموشنل بلیک میلنگ ہے، سیدھی سیدھی. یہ اس طرح معاف کرانے سے یاد رکھیں کوئی معاف نہیں ہوتا، بالکل یہ جھوٹ ہے. یہ فرق، یہ بات کہنا جی کہ تمہاری ماں قبر میں پکڑی جائے گی، دیکھو نا تم یہ کرو، اور وہ کہے جی ہاں جی میں نے معاف کر دیا، میری ماں قبر میں نہ پکڑی جائے، یہ بات کر کے اللہ سے معافی مل لیں گے. اور جو بھائی چپ کر کے اس میں دبا کے بیٹھے، کروڑ اربوں کی جائیداد دبا گئے، ان کا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے جائز ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، وہ آ کر میرے سامنے اپنی باتیں بیان کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. وہ یہ مت سمجھیں کہ اگر میں نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو وہ چیز ان کے لیے جائز ہو گئی. مت سمجھیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہ بڑی بہت واضح بات ہے. میں آپ کو بتاؤں نیتیں کیسی ہوتی ہیں. میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات بیان کرتا ہوں اس لیے کہ تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو وہ بھی ہو جائے. ہمارے والد محترم اور ہماری پھوپھی جو ہے نا وہ یعنی 2 ہی سگے بہن بھائی تھے. میرے جو والد صاحب ہیں نا ان کے جو بڑے بھائی ہیں سارے، اس طرح ہوا تھا کہ ہمارے جو بڑے دادا جان تھے وہ فوت ہوئے تو دادی جان کی شادی چھوٹے بھائی سے ہو گئی. اس معاشرے میں اس وقت اس طرح بہت ہوتا تھا. تو بڑے والے جو دادا جان تھے ان سے 4 بھائی اور 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. جب چھوٹے والے بھائی سے شادی ہوئی تو ان سے 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہوئی. تو وہ میرے والد صاحب اور ان کی جو بہن تھی یہ سگے وہ تھے. تو جو چھوٹے والے دادا جان تھے جو میرے حقیقی دادا جان ہیں، ان کی زمین جتنی بھی تھی، جائیداد جو تھی جو ان کے نام تھی، وہ ظاہر بات ہے ان بیٹا بیٹی کو نام آ گئی. اس دور میں جس طرح ہوتا تھا کہ بیٹیوں کے نام کچھ بھی نہیں لکھوایا، زمینیں آئی تھیں، ہم ہجرت کر کے آئے تھے، وہ سب کچھ والد صاحب کے نام لکھوا دیا گیا. جب کاغذ شاغذ بنے سب والد صاحب کے نام آ گیا. اچھا پیچھے پڑتال کی تو پتہ چلا کہ لڑکیوں کو تو نام ہی نہیں ہوتا تھا کاغذوں میں. یعنی اس زمانے میں کوئی فارم بے یہ وہ لٹرم پٹرم میں کہیں نام ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ایون یہ کہ پرانے جو شجرے ہیں اس میں جہاں کسی بندے کا لکھا ہوا ہے اس کے فلاں 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 بیٹے تھے، آگے لکھا ہوا ہے 3 بیٹیاں تھیں، ان کے نام نہیں لکھے ہوئے کہاں ہیں، وہ کون ہیں، کدھر گئی، ان کی شادی کدھر ہوئی، کس سے ہوئی، کوئی پتہ نہیں، کچھ نہیں، ککھ نہیں پتہ، بس بیٹوں کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ طریقہ کار تھا اس زمانے میں. اچھا یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ زمین ابا جی کے پاس تھی. ساری زندگی ہم نے کبھی وہاں رہے نہیں. ابو جی بہت چھوٹی زندگی میں چھوٹے تھے تو گجرانوالہ، پھر کراچی، پھر کراچی سے اسلام آباد، ساری زندگی یہیں گزاری. وہ جو والد محترم کے بھائی تھے اور بڑے بزرگ تھے ہمارے تایا جان وغیرہ، وہی اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، سنبھالتے رہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ساری زندگی انہوں نے سنبھالی، کوئی اس میں چیزیں ضائع نہیں ہونے دی. جو اس کا چھوٹا موٹا آتا تھا نا فصل کا کوئی پیسے یہ وہ فلاں، ابو جی پھوپھی کا جو حصہ بنتا تھا اس سے کئی زیادہ پیسے جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً ان کو بھجواتے تھے تحفے کے طور پہ، اس لیے کہ حصہ سمجھ کے تو پھوپھی ہماری کبھی لیتی ہی نہیں تھی. اچھا اب ہمارا ارادہ بنا کہ جی ہم وہ گاؤں کی زمین بیچ دیں کیونکہ ہمیں کوئی ضرورت تھی. والد محترم نے مجھے اسپیشلی بھیجا پھوپھی جان کے پاس گاؤں زمین کے بیچنے کے معاملات میں کر رہا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی جا کر پھوپھی کو یہ بات بتائیں کہ اس طرح ہم زمین بیچ رہے ہیں اور مجھے والد صاحب نے کہا ہے کہ زمین بیچ کر ہم آپ کا جو شرعی حق بنتا ہے وہ پورے کا پورا آپ کو دیں گے، تاکہ کوئی دل میں ایسی بات بھی نہ آئے کہ بھائی اب زمین بیچ رہا ہے، میرا تو کاغذوں میں نام ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا کرے گا. شیطان کوئی بات تو ڈال دیتا ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، جہاں تم پر انگلی اٹھنے کا اندیشہ ہو وہاں سے بچو. تو وہ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. اچھا جب میں نے یہ بات کہی تو ہماری پھوپھی اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے، ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی حسنات کو قبول فرمائے، بہت زیادہ ابو جان سے محبت کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی رونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے، میں نے نہیں لینا. خیر میں ان کو پیغام دے کے آ گیا. ہم زمین بیچنے کی کوشش کرتے رہے. آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں اتنی جلدی نہیں ہوتا کہ آپ فوراً زمین بیچ لیں کر لیں. 1.5-2 سال لگ گئے ہمیں وہ کام کرتے ہوئے. اس اثناء میں ہماری پھوپھی جان بیمار ہو کے فوت ہو گئی. ٹھیک ہے. ان کے فوت ہونے کے بعد
ہماری زمین بکی. اچھا زمین بک گئی, پیسے آ گئے, کیش ہمارے پاس. والد محترم نے پھوپھا جان کو اور اپنے بھانجے بھانجیوں کو میں سے جو بڑے ہیں ان کو بلایا گھر. ان کو گھر میں اپنے پاس بٹھایا, ٹیبل پر سامنے کیش رکھا اور ان کو کہا کہ یہ بہن کا نام لیا کہ اس کا حصہ ہے, میں نے اس کو پیغام بھجوایا تھا کہ میں زمین بیچوں گا تو اس کا حصہ دوں گا, ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے, آپ اس کے ورثاء ہیں, یہ حصہ اٹھائیں اور گھر جائیں. اچھا وہ بھی رو رہے ہیں, ابو جی بھی رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وضاحت کے ساتھ وہ دن یاد ہے, ابو بکر کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے حصہ نہیں لینا, اس کے جانے کے بعد انہوں نے ہمیں صراحتاً کہا تھا کہ میں زندہ ہوئی تو میں نے بھائی سے حصہ نہیں لینا, اگر میں مر گئی تو تم نے نہیں لینا. اچھا اب ہم دے رہے ہیں وہ نہیں لے رہے, وہ ہم دے رہے ہیں وہ نہیں لے رہے, اور یہ بات اسی طرح ختم ہو گئی کہ ہم دے رہے ہیں وہ نہیں لے رہے. اچھا اب آگے کیا ہوا؟ جب انہوں نے مطلقاً اس کو لینے سے انکار کر دیا, صراحتاً زبردستی دینے پر بھی انکار کر کے اٹھ کے چلے گئے, تو ابو جان نے ان کو کہا کہ پھر میں ان پیسوں کو بہن کا نام لیا کہ اس کے صدقہ جاریہ کے طور پہ خرچ کروں گا, کسی اور چیز پہ نہیں خرچ کروں گا. پھوپھی جان نے حج نہیں کیا تھا, ابو جی نے مجھے بھیجا کہ ان کا حج بدل کر کے آؤں ان پیسوں سے. اس کے بعد اسلام آباد کی 4 مساجد کا مجھے پتہ ہے کہ جن کے سنگ بنیاد میں ابو جی نے ان کے وہ پیسے صدقہ جاریہ کے طور پہ خرچ کیے. ایسے بھی ہوتے ہیں کام, اور کسی چیز کی کمی اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں لگائی. نیت ٹھیک ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے, نیت ٹھیک نہ ہو تو یہاں بڑے عجیب عجیب مسائل ہیں. آئے روز عجیب عجیب قصے سننے کو ملتے ہیں. ہمارے دوست ہیں, وکیل ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. مجھے اس دن بتانے لگے کہ میرے پاس ایک کلائنٹ ہیں, 72 سال کی خاتون, اسلام آباد کے ایک بہت بڑے گھر میں رہتی, 2 ہی بہنیں ہیں. بڑی بہن 80 سال کی ہے, یہ چھوٹی جو میری کلائنٹ ہے یہ 72 سال کی ہیں. دونوں نے شادی نہیں کی ہوئی, آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, دور پار کا ایک کوئی رشتہ دار ہے, اس کے علاوہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. اور 72 سال کی بہن نے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے, اوپر وہ رہتی ہے نیچے دوسری بہن رہتی ہے, 80 سال کی بہن پہ جائیداد کا کیس کیا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا کہ مائی تو یہ کیس کر کے کرے گی کیا, کوئی 1.5 ارب روپے کی تمہاری جائیداد ہے, سارا کچھ ہے, تم دونوں نے ابھی مر جانا ہے, کوئی خیر کا کام کرو, کوئی آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہو, ایک دوسرے کی شکل دیکھو, کیس کر کے کیا کرو. اس نے کہا مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہمارا فلاں جو دور پار کا رشتہ دار ہے وہ انتظار میں, ہم دونوں نے مرنا ہے تو 1.5 ارب روپے کی جائیداد اس کو مل جانی ہے, لیکن اس سے پہلے تو میں نے اس کو گھسیٹنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایمان کمزور ہو تو پھر اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں, اور بندہ جمع کر کر کے سوچتا ہے کہ میرا بڑا فائدہ ہو جائے گا, آخر میں کیا نکلتا. اس لیے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ زندگی میں آج ایک نصیحت آپ سب کو کر رہا ہوں, یہ نصیحت سننا میری, زندگی میں مالی معاملات میں کہیں کوئی تنازع بن جائے تو حق چھوڑنا پڑ جائے, چھوڑ دینا, زبردستی کر کے نہ لینا. یہ دوبارہ بتا رہا ہوں, حق چھوڑنا پڑ جائے, چھوڑ دینا, زبردستی کر کے نہیں لینا, خواہ وہ کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت اس کا عوض بھی دے گا, اور آخرت میں جو بدلہ ہے وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا, جو جھگڑا نہ کرنے کی خاطر اب حق پر ہونے کے باوجود دستبردار ہو جائے, میں اس کو جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو جنت کی ضمانت بھی ہے اور جنت کے وسط میں محل کی ضمانت بھی. لیکن میں نے ایسے بے تحاشا لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے جھگڑے کر کر کے مال لیے, اور اس کے بعد وہ مال ان کی اور ان کی اولاد کے لیے جو وبال بنا, وہ دنیا میں تو نظر عبرت کے طور پہ آتا ہی, آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کریں. اب فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ, جو کوئی وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دے تو وہ بڑا گناہ گار ہے. کہ کسی کے حق میں زیادہ بول دے, کسی کے حق میں, یہ خاص طور پہ اس لیے بھی کہ اکثر اوقات وصیت موت کے وقت کی جاتی تھی تو ارد گرد سارے لوگ موجود نہیں ہوتے تھے, کچھ مخصوص لوگ موجود ہیں, یا سفر میں کئی بندہ ہے وہاں مرنے لگ گیا, یا کوئی ایسے حالات پہ تو کہ وہاں وصیت سنی. اب اپنی مرضی کے لوگوں کے حق میں کہنا شروع ہو گیا کہ جی یہ فلانے کو اس نے کہا تھا اتنا دے دینا, فلانے کو کہا تھا اتنا دے دینا. یہ جھوٹی وصیت بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے فرمایا تو اس کا گناہ اس پر ہے جو اس کو تبدیل کرے, اس لیے کہ مرنے والے نے تو صحیح وصیت کی تھی, اس کے اوپر اس کا گناہ نہیں, کیونکہ پچھلی آیت میں اس بات کا حکم دیا کہ ٹھیک ٹھیک وصیت کرنا, اس میں ظلم زیادتی نہ کرنا کسی کے ساتھ. تو یہاں پر فرمایا کہ جو بدلے گا اس پر گناہ ہے. اب فمن خاف من موص جنفا او اثما, بسا اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے
کہ کوئی وصیت کرنے والا جانبداری کر کے یا گناہ کی وصیت کر جاتا ہے ایک مسلم، تو پھر کیا ہو؟ اب فرمایا کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا واضح طور پر ایسی وصیت کر گیا ہے جس میں کسی کی جانبداری اور گناہ کی وصیت نظر آتی ہے، تو جو وصیت کو امپلیمنٹ کرنے والا ہے اگر وہ اس کے اندر صلح کرانے کی خاطر کچھ تبدیلی کر دے تو پھر یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یعنی اس کو شریعت کے مطابق کر دے۔ کسی نے وصیت کر دی کہ میرے آدھے مال کی وصیت کر دو، تو اس وصیت کو ایک تہائی پہ لانا یہ گناہ نہیں ہوگا۔ کسی نے وصیت کر دی کہ فلاں وارث کے حق میں میری وصیت ہے، اس کو واپس بدلنا یہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو شریعت کے مطابق اس وصیت کو لانا اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دینا، یہ اصل ہے، اس کا ضرورت ہے، اس پر کسی پہ گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ آگے روزوں سے متعلقہ احکام و مسائل شروع ہو رہے ہیں، چونکہ رمضان بھی قریب ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس پر بات کریں گے، تو جو ہے نا وقت کی مناسبت سے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی احکام و مسائل روزوں سے متعلق ذکر بھی کر لیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ اب کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔